السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات سے ایک اپیل ہے کہ کل بروز چہارشنبہ 26 جنوری 2022 یوم جمہوریہ ہے، آزادی کا اور یوم جمہوریہ کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں بھی موٹے الفاظ میں جہاں کہیں بھی جھنڈا چڑھایا جاتا ہو وہاں آپ شریک ہوں، بلکہ آپ اپنی طرف سے اگر جھنڈا چڑھاتے ہوں تو ضرور چڑھائیں۔ ہماری اقوام کے بہت سارے لوگ پتہ نہیں اسے کیوں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس سے دوری برتتے ہیں۔ یہ جھنڈے کا لہرانا، یہ جھنڈے کا چڑھانا یہ قسم کی خوشی کا اظہار ہے، جو ہم کو خوشی ملی، جو آزادی ملی انگریزوں سے، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے جو 300 سال تک مسلسل جد و جہد جاری رکھی، اس کی خوشی کا دن ہے، اس کی خوشی کا یہ منانا ہے دراصل جھنڈے کا چڑھانا۔ آپ جانتے ہیں کہ دراصل 1686 میں 1686 میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا اس ہندوستان کے اندر، جب ان لوگوں نے اپنے قدم جمائے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب وہ یہاں پر داخل ہوئے، تو اس وقت کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی۔ ان لوگوں نے، برشٹیوں نے معافی بھی مانگی، لیکن پھر بعد میں اندرونی طور پر وہ لوگ ہمارے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ دھیرے دھیرے مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی مکاری اور عیاری سے خاتمہ کیا۔ ان لوگوں کا یہ دستور تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ آپس میں اختلاف پیدا کرو اور حکومت کرو، آپس میں بھیڑا دو اور حکومت کرو۔ اسی پالیسی کو لے کر کے ان لوگوں نے بھیڑا دیا اور ملک کو کمزور کر کے رکھ دیا اور ملک کے اوپر قابض ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں کہ بہت زیادہ بلکہ پریشان کیا، عورتوں کے اوپر ظلم کیا، بڑوں اور بچوں کے اوپر ظلم کیا، زمین جائیدادوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، بہت زیادہ مجبور کر کے رکھ دیا۔ ہر وہ ظلم کیا جو کر سکتے تھے۔ چشم فلک نے شاید ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا، لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ تو اس وقت کے دانشوروں نے، مختلف مذاہب کے پیشواؤں نے، علماء کرام نے، سب نے مل کر کے یہ آواز اٹھائی، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ سب مل کر کے محنت کرنے لگے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، آرام و راحت کو قربان کر دیا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں طوق غلامی سے محفوظ رہے گی۔ تو ہماری راحت اور ہماری خوشی کے خاطر ان لوگوں نے پھانسی کے تختوں کو چوم لیا۔ سب جانتے ہیں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی، مسلسل 300 سال تک یہ جد و جہد جاری تھی، مذاق نہیں اور کم عرصہ نہیں ہے، 300 سال۔ 300 سال کے بعد 1947 میں 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا۔ اسی خوشی کے پیش نظر 15 اگست کو آسمانوں میں یہ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈے چڑھاتے ہیں۔ ہم میں سے بعض اس میں شریک نہیں ہوتے، ہونا چاہیے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ 15 اگست کو آپ جانتے ہیں 1947 15 اگست کو آزاد ہوا۔ پھر اس کے بعد سب پیشواؤں نے مل کر کے مشورہ کیا کہ چونکہ اس کے اندر سارے مذاہب کے ماننے والوں کی قربانیاں ہیں، اس لیے ایک آئین بنایا گیا، ایک دستور اور ایک قانون بنایا گیا۔ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو 299 افراد کے اوپر مشتمل تھی۔ 299 افراد پر مشتمل رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کے صدر بنائے گئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے صدر بنائے گئے۔ اس کے بعد ایک آئین، ایک قانون بنایا گیا کہ اس میں ہر ملک کے ماننے والوں، ہر مذہب کے ماننے والوں نے چونکہ مقابلہ کیا، قربانی دی، اس لیے اس کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا، ایک آزادی رائے کا حق دیا گیا، ہر مذہب کے اوپر چلنے کے اوپر اختیار دیا گیا، ہر مذہب کے اوپر، ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب کے متعلق
تبلیغ کرنے کا اختیار دیا گیا، بہت سارے اختیارات جو سو دیے گئے. ایک پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک، ایک جمہوری ملک جو سو قرار دیا گیا. اور باضابطہ 26 جنوری کو 1950 26 جنوری کو یہ قانون نافذ کر دیا گیا. اسی خوشی میں یہ جھنڈے جو سو چڑھائے جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ خوشی کے اور سب سے زیادہ جھنڈے چڑھانے کے ہم حقدار ہیں، اور ہم ہی پیچھے ہیں. ہم پیچھے رہنے سے بہت نقصان ہو رہا. ہماری تاریخ ہے، ہمارے اسلاف نے جانے دی ہیں. ہاں، ہم پیچھے رہنے سے ہو یوں رہا کہ لوگ ہمیں اس ملک کے حصے دار اور حقدار ہی نہیں کہتے. جیسے مثال کے طور پر ایک جام کا درخت ہے، آپ کی زمین میں ہے، آپ کے پلاٹ میں ہے، ٹھیک ہے. جام کا درخت ہے، اس کو پھل لگتے ہیں، جام لگتے ہیں، لوگ آ کر کے جام توڑ رہے اور کھا رہے. آپ نے یہ سوچ کر کے سو نظر انداز کر دیا کہ بھئی رہنے تو کیا ہونے والا ہے، بچے ہیں کھانے دو. آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. آپ کا منشا یہ تھا کہ بھی کھانے دو، کیا فرق پڑنے والا ہے، ہمارے بچے ان کے بچے ایک ہی بات. لیکن جب ان لوگوں نے کھانا شروع کر دیا اور کھانے کی عادت ہو گئی، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جام کا جھاڑ بھی ہمارا، یہ زمین بھی ہماری، یہ پھل بھی ہمارا، یہ سب کچھ ہمارا ہے. وہ سمجھنے لگے. بالکل یہی صورتحال مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا، خاموش رہے کہ بھی کیا ہونے والا ہے. جب وہ لوگ خوشیاں منانے ہیں تو منانے دیں. ہم اس سے پیچھے ہو گئے، خوشیاں منانے سے ہم پیچھے رہے، تو لوگ اب یوں سمجھنے لگے کہ ہم اس ملک کے حصے دار ہی نہیں ہیں، اس کے حقدار ہے ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے پیشواؤں نے سب سے زیادہ سب مل کر کے جو سو قربانی دی، اپنے جانوں کو جو سو قربان کر دیا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ عزیز ساتھیوں، پرچم کشائی میں حصہ لیں، جھنڈا چڑھائیں، خوشی کا اظہار کریں. جہاں کہیں بھی اس طرح کی جو سو تقریب ہوتی ہو، وہاں آپ جو ہے نا پہنچیں، مل کر کے سب مل کر کے جو سو یہ کام کریں. پتہ نہیں ہمارے اس ملک کو کس کی نظر بد لگ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ملک کے دستور کو تار کرنا چاہتے ہیں. گنگا جمنی تہذیب کو وہ پسند کرنا نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے. وہ لوگ آپس میں توڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنی قابلیت سے، ہمیں اپنی لیاقت سے اور اپنی کوششوں سے یہ کرنا ہے کہ آپس میں مل جل کر کے رہنے کی ترغیب دینا ہے. اسی کے اندر جو سو ہمارے ملک کی عافیت ہے، اور اسی کے اندر ہمارے ملک کے رہنے والوں کی سب کی عافیت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو مل جل کر کے رہنے والا بنائیں، اور دشمنوں سے اور بدنیت لوگوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائیں. السلام علیکم.